گرامی سے ہائے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی تابع رسول نہیں لگتا حق کرے وہ قبول نہیں۔ خاتم الانبیاء کی ذات وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لا جواب ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، سارے آمین آکھو جا دعایا کلمات جلے ہوئے دعایا کلمات جلے آمین آشکرو۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کرنا ہے تو پھر سب کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر۔ محترم المقام واجب الاحترام شرفائے سارے احباب دعا فرمیسو کہ اللہ پاک اس عاجز نوں کلمات حق کا بیان کرنی توفیق بخشے۔ جڑی بات میری زبان چکلے وہ صحیح ہوئے، اللہ رب العزت ادھتے صحیح معنی نظر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام احباب کی خدمت عالیت اندر ایک درخواست پیش کرے سا، میں بھی روزے نال ہوں تو بھی روزے نال ہو، اللہ دے گھر ہی بے کے ذکر اللہ کثرت نال کرنے، چوک پلا روزہ ترونے ذکر اللہ کثرت نال کرنے۔ اور اے مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، رب انوارات والا مہینہ ہے۔ رب کائنات نے ہر چیز کو بنائے تے پیدا فرمائے، بناون تے پیدا کرنے بعد رب کائنات نے کچھ چیزیں کو پسند کی دے، پسند کرنے بعد رب کائنات نے انہوں کو سرداری عطا کر چکی۔ جی میں رب کائنات نے سارے ملک بنے، تمام ملکوں دے وچوں سعودی عرب کو پسند کیتے، سارے ملک دا سردار بنائے۔ ایویں رب کائنات نے انبیاء بھیجن، نبی این، رسول این، جنہیں پسند دی واری آئیے، رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیتے، سارے نبیوں دا سردار بنا چکے۔ ایویں رب کائنات نے آسمان تو کتاباں اور صحیفے نازل فرمائے، تمام کتابیں اور صحیفے وچوں قرآن مجید فرقان حمید کو پسند کیتے، سارے کتابیں دا سردار بنا چکے۔ ایویں اللہ رب العزت نے سال دے 12 مہینے بنائے، تمام مہینے وچوں رمضان مبارک کو پسند کیتے، سارے مہینے دا سردار بنائے۔ ایویں رب کائنات نے دیوار پیدا کیتے، تمام دیواراں وچوں جمعۃ المبارک دے مقدس دیوار کو پسند کیتے، سارے دیوارے دا سردار بنائے۔ راتاں وچوں شب قدر کو پسند کیتے، سارے راتے دا سردار بنائے۔ میرے دوستو توجہ فرمیسو، اللہ رب العزت نے امتاں بھیجن، امتاں پیدا کیتے، تمام امتے وچوں ای محبوب دی امت کو پسند کیتے تے سارے امتے دا سردار بنا چکے۔ سردار امت والے لوگ اپنے گربانہ دے وچ جھانک کے دیکھو کہ ساری زندگی کیویں پئی گزرتی ہے۔ اللہ نے نبی ہو دیتے جڑا تمام نبیوں دا سردار ہے، تعلیم اور تربیت دی خاطر کتاب وہ عطا کیتی ہے جڑی تمام کتاباں دی سردار ہے۔ اللہ نے مہینہ وہ عطا کیتے جڑا تمام مہینے دا سردار ہے۔ اللہ نے دیوار وہ عطا کیتے جڑا تمام دیواریں دا سردار ہے۔ اللہ نے رات وہ عطا کیتی ہے جڑی تمام راتوں دی سردار ہے۔ رب کائنات نے امت جو پیدا کیتے جڑی کائنات دی سردار امت ہے۔ سردار امت والو اپنے گربانہ دے وچ جھانک کے دیکھو، پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں دی روح دی غذا اللہ دا ذکر ہاں، ایسا دی روح دی غذا موسیقی بڑھ گئی ہے۔ پہلے وہ لوگ ہیں
جنہیں کو تلاوت نال سکون ملتا ہا آج انہیں لوگوں کو دیکھو تو میوزک نال راحت ملتی ہے وائے نکامی بتائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس دیاں جاتا رہا زندگی احمد برائے بندگی زندگی پہ بندگی شرمندگی اے چندروا زندگی ہے عارضی تے مختصر زندگی ہے اے افضل مہینہ ہے تمام مہینہ سردار مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان ترائے عشرے ہیں ترائے ہفتے ہیں پہلا عشرہ رحمت والا ہے دوجا عشرہ میرے دوستو مغفرت والا ہے تیسرا عشرہ جہنم کو آزادی والا ہے ان پہلا عشرہ گزر چکے دوجا عشرہ گزرنے والا ہے آج آخری دیوار ہے کل عید بعد تیسرا عشرہ جہنم کو آزادی والا یا رمضان آندہ پیا یا رمضان گئے خوش بخت لوگ وہ ہیں جیرے بندے ای مہینے دا صحیح منے احترام کرے دے پہ خوش بخت لوگ وہ ہیں جیرے عبادت کرے دے پہ میرے دوستو توجہ فرمائے سو میں بڑی قیمتی بات کیا کرے نا عبادت تھوڑی اجر زیادہ سرے کی جاتے ہو ایک لاکھ ہے ایویں عبادت تھوڑی ہے تے اجر زیادہ ہے خوش وقت لوگ ہیں جرے ای عبادت لو فائدہ چلے پہ رب دی رحمت و دی برسات جلے آندی ہے زرخیز زمین تے جلے آندی ہے زمینہ زرخیز کی بجن زمینہ ترائے قسم جا ہو جن ایک زمین ہے پتھریلی پہاڑے آلی پتھریلی زمین دوجی زمین ہے ریتلی ٹبے جے کو آتے ہو تیسری زمین ہے زرخیز پتھریلی زمین تے جلے رب دی رحمت والی بارش آندی ہے اور روڈا تے بارش آندی ہے پتھر والے علاقے چ آندی ہے پہاڑا تے آندی ہے کھڈے بھرے کڑے ہوندر فائدہ کوئی کہہ نہیں یہ میں ایک ہے نہیں تے ریتلی زمین تے جلے آندی ہے ریت پی وے دیئے فائدہ کوئی کہہ نہیں پتہ نہیں لگتا بارش آئی ہے یا نہیں آئی تے جلے زرخیز زمین تے آندی ہے وہ زمین گلزار بڑھ دیتی ہے اتھا رب دی رحمت علی جلے بارش آوے تے جاٹ بھی آدھا ودا ہو دے یار اللہ نے رحمت علی بارش لے چھوڑیے ان کھاد لے ور دی ضرورت کہنی ان سپرے کر دی ضرورت کہنی رب دی رحمت والی بارش آگئی فصل بہترین دی میرے دوستو اللہ والے جرے بندے ہیں وہ زرخیز زمین والے ہیں اللہ والے جرے ہیں جرے مساجد کو آباد پہ کرے دن اللہ دے گھرے کو آباد پہ کرے دن اور کل آج کلو لوگ خوشبخت ہوتن جرے اعتقاف تے بہوے سن اللہ دے گھر اجبا سن میں تازہ جیرا بند ماں جاوے ایشو چندہ کرنا سارے اعتقاف تے بیٹھی بھائی سارے اعتقاف تے حج تے عمرے دا ثواب ہے مقبول حج مقبول عمرہ بندہ ویندے خرچہ کر کے آندے دے خرچہ کر کے آندے دے عبادت صحیح مانے نہیں کرے دا لیکن جیرے ویلے اللہ دے گھر دے اندر آؤ اللہ دے گھر جرا بندہ باندے صحیح مانے عبادت کریں دے ذکر اللہ کریں دے اللہ پاک دو حج دا تے دو عمرے دا ثواب مقبول ثواب عطا کر چھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی افضل مہینہ رب دے انوارات والا مہینہ رب دی تجلیات والا مہینہ بڑا بہترین مہینہ اللہ کو مگن والا مہینہ رب کو التجا کر والا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اللہ دے گھر کو آباد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے صحیح مانے روزہ رکھو خوش بخت بندے مبارکباد دے بولتے کہ جن صحیح مانے روزے پہ رکھے دے قرآن مجید کی تلاوت پہ کرے دے رات کو تراویح کھڑے پڑھتے رات کو نوافل کھڑے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل مہینہ آدھا پہ میرے صحابہ صحیح مانے احترام کرائے صحیح مانے قدر کرائے جہنم کو پناہ مانگے اے اللہ جہنم دے عذاب کو بچا اے اللہ جہنم دی بھاگ کو بچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ استغفر
استغفار کثرت نال کریں، استغفار کثرت نال کریں، استغفار کثرت نال کریں، اپنی زبان نال اے لفظ کہے اے اللہ سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ سارے تے رحمت فرما، سارے گھرانے تے رحمت فرما، ساری اولاد تے رحمت فرما، سارے بالے تے رحمت فرما، اے اللہ سارے اولاد دے اندر رزق دے اندر مال دے اندر برکت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے رب کو منگن والا مہینہ، رب کو التجا کرنے والا مہینہ، میرے دوستو میرے اکابرین اے بات فرما گئے نیکی اندر لٹن والا مہینہ، میرے دوستو بے احباب اے بات فرما گئے سیل دا مہینہ ہی وے رب کو التجا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے فرشتہ روزانہ اعلان کڑا کریں دیں ایک بندہ مجبور اللہ مجبوری ختم کر چھوڑے، ایک بندہ پریشان اللہ پریشانی دور کر چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے فرشتہ روز کھڑا اعلان کریں دیں، ہر وقت کھڑا اعلان کریں دیں ایک بندہ جرا کئی مصیبت اندر ہوئے اللہ مصیبت دور کر چھوڑے، کئی پریشانی اندر ہوئے اللہ پریشانی دور کر چھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے منگن تیرا کام کیا تھا اللہ آپ فرمے دے، منگن سارا کام ہے۔ ایک بندہ اللہ دی عبادت بیٹھا کرے دا ہاں، نیک بندہ عبادت بیٹھا کرے دا ہاں، تو جبرائیل امین اللہ رب العزت ہوا تھے یا اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں دی زیارت کی دیا ماں، کیا کی دیا ماں؟ زیارت کی دیا ماں۔ رب کائنات نے فرمایا پر اللہ محفوظ تے دیکھ اے بندہ کہ جاہے جیتے اللہ محفوظ تے نگاہ کی دیئے وہ لکھا کڑا ہاں اے بد نصیب بندہ ہے۔ کیڑا بندہ ہے؟ بد نصیب۔ میرے دو جبرائیل امین رب دی بار کہا جدر گئے تمہن کے عرض کر دے یا اللہ اے بندہ بڑی عبادت پیا کرے دے، اے بندہ بڑی عبادت پیا کرے دے، رات کو تہجد پیا پڑھ دے، اے نوافل پیا پڑھ دے، میں دی زیارت کرنا چاہتا۔ میرے دو درد توجہ کر جبرائیل امین اس بندے دے قریب آگئے، کتا آگئے؟ ان بندے دے قریب آئے دے آکے پوچھے سی کینچی عبادت کرے نہیں؟ وہ کہ جیری اللہ نے فرمائی ہے میں کوشش تک کرنا عبادت کرنا پیا اللہ قبول دے منظور فرماوے۔ وہ کہ یار میں تیری عبادت کو دیکھ کے میرا دل چاہتا ہا کہ میں تیری زیارت کراں، میں تیرو ملا تیرا علامہ تے رب کائنات لو پوچھے تو اللہ نے فرمائے پھر لوح محفوظ تے دیکھ کے کہہ دے کٹے ہے میں ڈٹھے تیرا نام بد نصیبے لوگے دے بچھا نصیب بجے دے پڑھو کہنا۔ او بندے آسمان دی طرف اٹھے دے ہاتھ چاہتے ہیں کہ اللہ جی میں تیرا فیصلہ ہے میں تیرے ہر فیصلے تے راضی ہوں، جی میں تیرا فیصلہ ہے تو میں تیرے ہر فیصلے تے اللہ تے فیصلے تے راضی ہوں۔ وہ کہ کیا پیا دی تو بد نصیبے لوگ ادھر نہ لکھا کرے، وہ اگر رب نے جیسا لکھ دیتے میں رب دی ہر ادا تے راضی ہوں، رب لکھ دیتے میں رب دی ہر ادا تے راضی ہاں۔ ہوا کہ یار لوہے محفوظ تے بد نصیبے لوگے دے اندر تیرا نا داخلے میں دیکھ کے آیا لیکن تو عبادت پیا کرے دی۔ ہوا کہ اللہ نے جتھا لکھ دیتے میں اللہ دی ہر ادا تے راضی ہاں، اللہ دے ہر حکم تے راضی ہاں۔ میرا دوست سے واقعہ لمبا ہے جب میں بیان کرے نا جبرائیل امین جلے اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے تھے میں کہ یا اللہ او بندہ تیری ہر ادا تے راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا لوہے محفوظ تے ون کے دیکھ میرا دو جبرائیل امین من کے لوہے محفوظ تے ون کے پیارے دے تے دے دا پائے کہ نصیبے والے لوگے دا نام دخل کر لیتے دے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیان دے آکے عرض کر دے یا اللہ پہلے میری ٹے بد نصیبے دے درہ ان نصیب والے لوگے دے کڑے اللہ پاک فرمے دے اے بندہ میری ہر ادا تے راضی ہے، میرے ہر فیصلے تے راضی ہے، جلے او بندہ میرے ہر فیصلے تے راضی ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ نصیب والے لوگے دے بھی وجہ میرا فیصلہ یہ جنتی لوگے دے کٹے ہوئے میرے دو ہر اللہ دی رضا تے راضی رہو، رضا تے راضی رہو۔ لیکن اصل لوگ راضی ہوندے کہہ نہیں سے اصل اللہ دے ناراض ہوندے میں نہ ہوندے نہیں سے تھا اصل اللہ رب العزت بھی ناراض ہے بیٹھا دے اصل روزے نہیں سے رکھیں دے پہ نماز کیسے پڑھ دے پہ تراویح کیسے پڑھ دے یہ طرح چوک ہے پرانے چوک دے نکائے
انجے بد بخت تے بد نصیب لوگ ہو سن جنہیں چوکے دے کھڑ کے بوتلہ کھڑے پیندے ہو سن، چوک دے کھڑ کے سگرٹ کھڑے پیندے ہو سن، بڑے ناچ فخر نال کھڑے ہو سن۔ میرا دوست روزے کہیں نبی فرض نہیں کیتے، روزے کہیں نبی فرض نہیں کیتے، کہیں ولی فرض نہیں کیتے، یہ خدا قدوس نے فرض کیتے۔ اللہ سے فرمائے میرا پیغمبر انہیں کو نسا چاہ تجلیات والا مہینہ ہے، ایک دلاک ہے، میرے پاک قبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جیرا بندہ ای مہینے اندر ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ دی 28,000 نیکی۔ کتنے نے کیا ہے؟ اللہ جو سارے 28,000 نیکی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے ایسا عظمت والا مہینہ، جنت دے دروازے کھلے کھڑے تے جہنم دے دروازے بند ہے۔ جنت دے دروازے کھلے کھڑے، جہنم دے دروازے بند ہے کھڑے، اور جنت تو دروازے سجائی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا جنت سجائی بے دیئے، لیکن میں آدھا مہینہ آدھا گزر گیا، جنت سجائی کھڑی ہے، سجی کھڑی ہے جنت، اور روزے دار واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کہ جنت آدھی کھڑی ہے۔ یا اللہ اے بندے میرے واسطے منتخب کر، یا اللہ اے بندے میرے واسطے منتخب کر، جنہیں صحیح مانے روزہ پہ رکھے دے، صحیح مانے تلاوت پہ کریں دے، صحیح مانے ذکر اللہ پہ کریں دے، صحیح مانے اللہ اللہ پہ کریں دے۔ اے بندے میرے واسطے منتخب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جنت رب کو آدھی بھی اے اللہ اے بندے میرے واسطے منتخب کر چھوڑ۔ ایک اللہ والا بزرگ بیٹھے تھے، اللہ جی عمری برکت لے وے نصیحت لے وے آکے میں 1.5 سپارہ جل پڑھدا سری درد پہ میں دے تے انجے بد نصیبت جنہیں پورے رمضان ایک قرآن مجید آیت نہیں پڑھی، قرآن کو ہاتھ نہیں لایا، ہاتھ لاؤن دا ثواب لیتا ہے، دیکھن دا ثواب لیتا ہے، پڑھن دا ثواب لیتا ہے۔ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جیرا بندہ کلام اللہ دی تلاوت کرے دے، کلام اللہ ان دی سفارش کرے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرا دوست توجہ نال سن کے ون ایک کلام اللہ دا تعلق رب دے کلام دے نالے، رب دا کلام میں رب دی گفتگو ہے تے رب دا بولے، ایدا تعلق رمضان دے نالے تے رمضان دا تعلق کلام اللہ دے نالے۔ رب دا کلام اس مہینے دے نازل تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے نفر منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید کی تلاوت نال منور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت دی بہتری بات قرآن مجید دا پڑھنا ہی میں، قرآن مجید پڑھنا والا ہی میں رب نال پیارے دا ہوئے، رب نال گفتگو پیا کرے دا ہوئے، رب نال حال پیا بنے دا ہوئے۔ دنیا دے کاول کے پہلے تڑی نے جس کاول دی کلام اللہ نال جاری لگ گئی چوکتے اکھاں تے پیارا کیدا، اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا، خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سن۔ میرے دوستو اپنے سینے کو کلام اللہ دی تختی بناؤ، اپنے گھری کلام اللہ دی تلاوت کرو۔ میرے دوستو ایسے خوش بخت لوگ ہیں جنہیں دے گھریں جو کلام اللہ دی پہ آواز آتی ہے، رات کو تراوی دی آواز پہ آتی ہے، اے جی میں نے بزرگا ساتھزہ موجود ہے جنہیں دا آواز نہیں نکلتا۔ میں اپنے استاد پچھلی رات بن کے ملیاں، وہ علاوہ جو سیدہ وہ آواز نال بندہ نہیں سن سکتا، ان دی آواز ہے جی ضعیف العمر بندہ ہے، 100 سال دے تقریباً قریب ہے۔ میں کہتا جی کتھا گیا ہے کہ میں تراویاں پڑھے نہ کھڑا، حالانکہ پچھلے ہفتے عمرہ کر کے بھئیے ڈوڈو سپارے پڑھتا گئے تھے، ڈوڈو سپارے پڑھتا ہے۔ میں کہتا جی کتھا پڑھ دے پاؤ کہ میں آپ پڑھے نہ کھڑا، میں کہتا جی آواز تو نہیں نکلتی نہیں، اکھے دی بس میں کو بزرگ محبت کو سلیدن بس میں پڑھتا کھڑا تو وہی سن دے کھڑا، میں کو سپارہ ہے کو سپیکر ہے کہنا بغیر سپیکر دے ڈوڈو سپارے کھڑا پڑھ دے، حالانکہ ضعیف العمر بندہ ہے، بالکل ضعیف لیکن ڈوڈو سپارے کھڑا پڑھ دے۔ اسد گلے دے ہیں مولوی صاحب
جہاں یہ 15-20 منٹ والا ہوئے نہ عالم پتہ لگے نہ تعلم پتہ لگے با قرآن میں جی آمن تے ونجر دے دورے ہیں سارے ایک بزرگ فرمے دے ہم اللہ انہیں دی قبر کو غریق کے رحمت فرماوے درجات بلند فرماوے مولانا لقمان سے رحمت اللہ علیہ وہ فرمے دے میں سینت ہج گیا تے جب میں سینت ہج گیا تے میں من کے ڈٹھے مغرب دی نماز پڑھی سے بندے جڑا سونا قرآن مجید پڑھے تے میں وہ کہ یار تک قرآن ترڑا سونا پڑھے تراوی تو پڑھے سے وہ کہ جی تراوی میں پڑھے سا میں کہ یار ایویں قرآن مجید سناوی جی میں ہوں سنے دا پیا ہمیں مغرب دی نماز تے جو قرآن مجید پڑھی میں سناوی وہ کہ صحیح گال ہے جڑے بڑے ہیں سردار اہن بڑے لوگ اے میں کو نہیں پڑھانے دے میں وہ آدھن جرا کچھ پڑھنی تے پہلی رکعت دی پڑھ کی دا کر دوسری رکعت دی تھوڑا پڑھا کی اے پہلی رکعت دی اور بیٹھے رہندن پہلی رکعت دی بیٹھے رہندن جلے من رکوع ونجا ودنا رل ویندن وجنوشی رکعت بھی جلے ربرا پڑھدن اگو مولانا لقمان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر تے کروڑا نال رحمتہ نازل فرماوے او ذرا مزاحیہ قسم دا بندہ ہا وہ کہ میں پہلے تقریر کرے سا بعد ہی تو تراویہ پڑھاویں تے تراویہ جلے پڑھیں بس پہلی رکعت جی میں تے گڈشن ہے ایویں تو پڑھی لیکن تھوڑا پڑھی چاہتے دوسری رکعت جرا ہوے سارا پڑھی چاہ آج ورگی نالا سا کم کرے دے پائیں وہ کہ جب میں کڑ چھوڑے سن میں بجا چھوڑے سن وہ کہ میں بیٹھا وہ کہ پہلے میں نے تقریر کی دی نشم قرآن میں سنا کتنا ثواب ہے کتنا ثواب ہے اتنا اجر ہے اتنا فائدہ ہے رب دا کلام ہے رب دی گفتگو ہے رب دا بول ہے میں پہلے سبق پڑھائیں ان بعد جنہیں اتراویں شروع کی جن ان پہلی رکعت میں 3-4 آیتاں پڑھیں تو رکوع لگا گئے جنہیں دوسری رکعت یہ بس سمجھ کہ اپنی گال کے عمل کرے دا پہ دوسری رکعت جنہیں آیت ان پیچھے ادھا سپارہ پڑھی گئے پیچھے بندے لد چیندے ہم تے رکھے دے ہم چیندے ہم تے رکھے دے ہم بس میں نال بندہ کھڑا ہا وہ چیندہ رکھے دا کھڑا ہا بس جیرے ویلے سلام پھرے پیچھے وہ بزرگ ہے مرے خدا ماری سب گلے دا ہمیں تو سب دیکھو بھئی جاتے ہر جاتے کھڑے رہا تھا مسیح آدھر بندے ہو کیوں گا امام دیر کرے سیود خیر کہے شادی دے ولیمے دے ونجن ادھا گھنٹہ بیٹھن ٹکر دی خاطر بکھیا نگار بیٹھن والو تھا پیسے نیدر لے کیا تھا جر دیوان بھی حرام ہے بلائی بیٹھن لیکن اللہ دے گھاری بندے آنند ڈاڑھے ہو کے تھی نظر مولی صاحب جلدی مکات تھا ونجن آج میں کو آکھے نے تو انہیں کو اٹھائی پونا 3 بجے جمعہ پڑھا میں جنہوں نہ پائے وہ جو بندے کبڑی گیا چکر بڑھائی بیٹھا بھائی میں 2-4 بندے تو بیٹھے رہا تو باقی بندے اٹھے لگے ویسا والے صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی میں دے ہم جامعہ بنوریا دے اندر پیچھے والے صاحب جنہیں جمعہ جنوار پڑھاویں نہ تو پیچھے بندہ اعلان کرے رہا آج جمعہ حضرت توفی صاحب نے پڑھانا ہے کسی کو جلدی ہے تو چلا جائے ہمارے یہ استاد ہے ہم روک نہیں سکتے یہ 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں 3 گھنٹے سے پہلے چھوڑتے نہیں ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو 5-10 منٹ والے ہیں آدھے گھنٹے والے ہیں وہ چلے جائیں اور میں یہ اعلان کر رہا یا بیٹھے رہا سو ایک اتبار اعلان تقریباً ٹھیک ہے نا صحیح قسمت نال سال بعد میں آدھا اللہ پاک سر امیر سے عمری برکت عطا فرماوے صحت والی زندگی عطا فرماوے بلکہ پوری انتظامیت رحمت اللہ معاملہ کرے اور سارے بندے میں سبحان اللہ آنکھوں تو میں اللہ تعالیٰ جلے اپنا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرامی افضل مہینہ رب دل تجلیات والا مہینہ رب دے برکات والا مہینہ رب دا افضل مہینہ تے بہترین مہینہ رب کرو منگن والا مہینہ رب کرو التجا کرن والا مہینہ گناہاں دی معافی والا مہینہ میرے دوستو سارا سال اپنی مرضی کرے دے ہو اے رب دی مرضی والا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے
جہے بندے صحیح منے روزہ پہ رکھے دے اپنے اکھاں دا روزہ پہ رکھے دے اپنے دل اور دماغ دا روزہ پہ رکھے دے اپنے ہتھے دا روزہ پہ رکھے دے اپنے کنے دا روزہ پہ رکھے دے اپنے پیرے دا روزہ پہ رکھے دے پورے جسم دے ہر آزاد دا روزہ پہ رکھے دے حضور صلی اللہ اپنے فارس میں بات فرما گئے اے بندے رب کرو جہری التجا پہ کرے دے اللہ وہ التجا پوری پیا کرے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے میرا دو حضرت توجہ کر میں شیپ پہ تے ویدا تاکہ تو صحابہ دے دل کو منور کر چھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے جڑے بندے صحیح منے روزہ رکھے دے ہر چیز دا روزہ پہ رکھے دے انہاں واسطے جنت دا پورا اعلان پیا کہے دن اے اللہ بندے سروت تے منتخب فرما اے اللہ بندے سروت تے منتخب فرما اے اللہ بندے سروت تے منتخب کر اے صحیح منے روزہ پہ رکھے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرما گئے میرے دوستو جڑے صحیح منے روزہ پہ رکھے دے او بندے دی اللہ پاک 100 حور نال شادی کر چنے دے 100 حور نال صحابی عرض یا رسول اللہ حور کے جیو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات جب میں دے حضرت انس جب پڑھ دے حضرت ابن مسعود جب پڑھ دے حضرت ابن عباس جب پڑھ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور کے جیو دی کتنی حسینوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے حور اتنی حسینوں جمیلوں سے پانی پیچھی نظر آتی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اتنی حسینوں جمیلوں سے 70 قسم لباس پا کے کھڑی ہوتی ہر لباس دا کلر مختلف ہوتی ہر لباس دی خوشبو مختلف ہوتی ہر لباس دا بہترین لباس ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے انہیں حوریں دی میرے دوست اللہ پاک شادی کر چڑے دے روزے دار شادی کریں دے صحابہ عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور دا اتنی حسین و جمیل ہے اتنی حیث کتنی حسین و جمیل ہوتی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے بڑی حسین و جمیل رہائش ہوتی میرے دوست سفید موتی دا بڑا بہترین محل ہوتی اس دے اندر بہترین استر موجود ہوتا بہترین 70 قسم دے گدے موجود ہوتا 70 قسم ریشمی استر موجود ہوتا ان دے اندر رہائش پذیر ہوتی ان دے اندر رہائش رکھے دی ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور تے ایچ مکان جرا دی ہوتی یہ روزہ دار دی رہائش کے دی ہوتی روزہ دار ان دی رہائش کی بھی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے ان وقت بہترین یاقوت دا تخت بنا لیتا ہوئے تھی سرخ یاقوت رنگ دا تخت ہو سی ان تخت ملا لیتا ہوئے تھی ہاتھ در بہترین کنگن پوا لیتے ہوئے سن سونے دا تاج پوا لیتا ہوئے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوست جنت بھی اندھے وقت اعلان کریں دیئے حورا بھی اندھے وقت اعلان کریں تخت بھی اندھے وقت تیار پہ تھی دے جرے بندے صحیح من روزہ پہ رکھے دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرا دوست توجہ کر میں تو صحابہ دل کو منور پہ کریں دا جہی نیکی کریں دے ہو میرے دوست ایدہ انعام رب دے ملائکہ ساکھ وطا کرے سن سارے کو سبحان اللہ اے اللہ جی رب سبحان اللہ کے کو بہترین انعام عطا فرما لیکن روزہ دار کو اللہ نے انعام کی میں عطا کرنے توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرا دوست تیرے دل کو منور پیا کرے دا تاکہ تیرے دل منور تھی وجہ ناکہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوست اللہ پاک بات پیا دو سی میرے دوست حاجی پیا دے ایک انعام عطا کر چھوڑو جبرائیل انعام پیا دو سی میکائیل انعام پیا دو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے میرے دوست قاری قرآن پیا دے ایک انعام عطا کر چھوڑو اے صدقہ تے خیرات بنا پے ایک انعام تسا عطا کر چھوڑو اے حاجی آندا پے ایک انعام تسا عطا کر چھوڑو اے عالم آندا پے ایک انعام تسا عطا کر چھوڑو اے بہترین انعام لے لو اے بہترین انعام لے لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جڑے ویلے میرے دوست روزہ دار سی اللہ پاک فرمائے سی میرے ملائکہ تسا ہٹ ونجو اے روزہ میری خاطر رکھے دا اور صحیح من
نے روزہ رکھیں دا اکھاں دی حفاظت کریں دا اپنی زبان دی حفاظت کریں دا اپنے کناں دی حفاظت کریں دا دل اور دماغ دی حفاظت کریں دا اپنے ہاتھ دی حفاظت کریں دا اپنے پیراں دی حفاظت کریں دا اپنے پورے جسم دے اعضاء دی حفاظت کریں دا تو سہٹ وجہ ایکو انعام میں آپ عطا کریں دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اللہ کو انعام آپ پہ عطا کرے دا ہوتی اللہ پاک آپ انعام پہ دے دا ہوتی وہ کیسا بہترین انعام ہوتی جب رب آپ عطا کرے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جنت دے 8 دروازے ایک دروازے دا ریان ہے اور ریان پہ اعلان کرے دا ہوتی روزہ دارا صحیح میں نے روزہ رکھے دا میں آپ میرے وچوں گزر کے بن اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا تو میرے وچوں گزر کے بن تو میرے وچوں گزر کے بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے جنت دروازہ بھی اعلان کھڑا کرے دا ہوتی رب دا کلام رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کھڑا کرے دا ہوتی اے اللہ صحیح میں نے روزہ رکھے دا صحیح میں نے تلاوت کرے دا رات کو تراویح کھڑا پڑھدا ہوندا اور دن کو قرآن دی تلاوت کھڑا کرے دا ہوندا قرآن مجید دا ہر حرف پہ بولیندا ہوتی میرے دوست تفسیر پہ بولندی ہوتی بسم اللہ دی بے بھی بولندی ہوتی سورۃ فاتحہ پہ بولندی ہوتی سورۃ محمد پہ بولندی ہوتی سورۃ بقرہ پہ بولندی ہوتی سورۃ والناس پہ بولندی ہوتی سورۃ اخلاص پہ بولندی ہوتی سورۃ رحمان پہ بولندی ہوتی سورۃ مزمل پہ بولندی ہوتی ہر قرآن مجید ہر حرف پہ بولندا ہوتی اے اللہ میں دا سفارشیاں اے اللہ میں دا سفارشیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے روزہ دار آوے سی بندے کو پکڑ کے آوے سی اے اللہ میں دا سفارشیاں اس صحیح میں نے روزہ رکھے دا قرآن مجید دی تلاوت بھی کرے دا اپنی زبان دی حفاظت بھی کرے دا اپنے اکھاں دی حفاظت بھی کرے دا انشاءاللہ ادا میں سفارشیاں اللہ پاک دعائیں دی سفارش قبول فرمے دی وہ کو جنت اندر داخل کرے سی انعام بھی اپنے ہاتھ نال عطا کر چھڑے سی باقی جرا چوک تے روزہ نہیں رکھے دا اس سرائکی جا خود بجے دا حقدار ہے سرائکی جیو ہے کہ بجے دا حقدار ہے وہ شاباش دا حقدار نہیں بد نصیب ہے بدبخت ہے ہاں جرا بیمار ہے ان واسطے اجازت ہے بیمار واسطے ارو جب بیمار واسطے جرا صحیح مانے بیمار ہے ان واسطے اجازت ہے جرا بیمار کہنی ایویں بیماری بڑائی بدے اللہ پاک دل نے دے پھیر جہاں دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ لِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ساری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور سمجھتے کہ بندہ روزہ کیوں نہیں پیا رکھیں دا ایک کیا چاہ دے اللہ پاک میرے دوستو کافر کو جداد لیتی ہے کافر کو جداد ہے مال ہے متاع ہے لیکن اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات ہے پوری کائنات کی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں اے رب کو منگڑ دے بھار ہیں رب کو التجا کرن دے بھار ہیں اے گناہ میں دی معافی دے بھار ہیں سارا سال اپنی مرضی کی دی وے لیکن اے مہینہ اللہ دی مرضی نہ اللہ دی مرضی الویسو تو میں الویسو توڑا جا الویسو سارے روزہ ایک رکھو ثواب 2 روزے دے برابر رسا اوے لاؤ جرے روزہ رکھیں دے وے جرے نبے رکھیں تو کو نمی کی گال کرنا روزہ ایک ثواب 2 روزے دا روزہ رکھنا ایک کے ثواب 2 روزے دے برابر اوڈا صدر دل منور کرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بات میں فرمائے دے میرے صحابہ تسینو روزے دے برابر ثواب کہنا چاہتے ہو یعنی وہ چاہتے صحابہ جلدی جلدی عرض پہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دسو جلدی دسو جلدی دسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ دے جیرا بندہ کہیں کو افطاری کراوے کیا کرے کہیں کو افطاری کراوے وہ اللہ 2 روزے دے برابر ثواب دے دے صحابہ کیا عرض کی دے صحابہ سا گناہ گارہ دی وکالت کی دیئے اسا سارے دی علمے دنی رہتا بیٹھے بلانے تک کاوڑیا ہوا ہے صحابہ ساری وکالت یا رسول اللہ سے غریب بندہ ہے کی میں روزہ کھلوا ہوں ایک گال تو سوکی ہے تھا کی میں روزہ کھلوا ہوں
صاحب آدھے یا رسول اللہ ترائے ترائے دیوار تو سالے اپنے گھر کے جگہ نہیں ہوندی ڈوڈو دیوار دے بکھے ہوندے ہیں اے روزہ جرا فجر دا بکھا شام رج دے کی میں رجے سوں حضور نے آسانی فرما دیتی ہے ہون تو سبحان اللہ کو جا ہون تو نے مطلب دی گال ہے میری گڈی بن کے دکھائے میں انہیں کھجورہ رکھی ودا اتہوں رکھی ودا کسی کو بندہ ملے تو کوا چھوڑا حضور دی سننا زندہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابات پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بندے ہیں کہ میں افطاری کراؤں حضور علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ تو سے افطاری کرا سکتے ہو پھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھوانا ایک کھجور کھوا لے ہو ایک کھجور کھوا لے ہو ایک کھجور کھوا لے ہو او بندہ افطاری کر کے چیز تو روزے دے برابر ثواب ملوے سی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائے دے ایک دودھ دا گلاس پیش کر دے ہو دودھ نہ ہوئے تو لسی دا گلاس پیش کر دے ہو ایک لسی دا گلاس پیش کرے سو او پانی پی کے سی اللہ پاک تے کو ڈورو جے دے برابر ثواب دے سی میں اپنی ماں تے بھیڑ دیئے بات کی تھی مجھا جری تھی ماں تے بھیڑ سر بھیڑی میرے دوستو سر تھیری روٹی بیٹا پکے جاؤں جل میرے دوستو جلے روٹی پیا پکے جاؤں جل اور روٹی جلے آن دیئے میرے دوستو دستر خان دیا دیئے جنتی بندے ایک روٹی جو گھرا پہ کھا دے ایک میرے دوستو روٹی جو لکمے پہ توڑے دے لکمہ دیو گھرا دیو لکمہ دیو گھرا دیو گھرا آکھو جائے لکمہ آکھو جرہ کو جا دیو وہ جتنی بندے خاص ہیں ایک روٹی دے بچو اللہ ہر لقمے دے برابر کو روزے دا ثواب دے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میرے دوستو عبادت تھوڑی لیکن ثواب زیادہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما گئے جنہیں دی افطاری کرے سو میرے اکابرین محدثین بات کو تحریر کر گئے میرے دوستو گھر جب سالن پیا پک دے اور جتنا شوربہ پیا بڑھ دے جتنی ان کی گریوی بھی بڑھ دیے جتنا پتلا پتلا شوربہ پیا بڑھ دے جتنی بندے شوربے کو پہ کھا دے اللہ ہر لقمے دے برابر کو ثواب پیا دے دے آج میں تمام احباب کو یہ بات آپ سا تمام احباب کی خدمت عالیہ درخواست پیش کرے سا اپنی جیب کے در کھجورہ رکھائے میرے دوستو جلے کھجورے دا روزے دا وقت آوے میرے دوستو جلے وقت آوے میرے دوستو ہی کی کھجورہ دانا پیش کرائے انہیں برابر ثواب عطا کر چھڑائے اور تو بھئی گا لسی بجا حضور علیہ السلام نے فرمائے جلے روزے ٹائم دے جلدی روزہ کھولو کیا کرو جلدی روزہ کرو دیر نہ کرو اے بیا ثواب کیا ہے تو کو سمجھ نہ تھی بھی کیوں جلدی کرنے کتوا سے کریں اللہ سے فرمائے جلے ٹائم تھی مجھے فوراً روزہ کھولو جلدی روزہ کھولنا ثواب بیا زیادہ ہی اللہ سے فرمائے دے کہ میرے حکم دی تعمیل پہ میں کہ جلدی کر جلدی پیا کر دے میں کہ نہ کھا نہیں کھاتا اے روزہ ایسی عبادت ہے جنہیں ملاوٹ کہنی بندہ غسل خانے کی اکھڑے پانی نہیں پیتا پہلے رکھے دا نہیں رکھے دے وقت روڑے دا نہیں ادھے روزہ ہے میں کھوائے اللہ دے حکم دی ہر تعمیل پیا کرے دے اللہ پاک فرمے دے جیرہ میرے حکم دی تعمیل کرے دے اے جڑی دعا مقسیمہ وہ قبول تو منظور کرے تو رہے دعائیں قبول تھی میں نہ تھی میں سارے جا میرے پیمبر دی ذات خوشبو میرے پیمبر دی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر دی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو جنم بھی خوشبو جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیمبر دی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر قدم مبارک دوستوں لگے قدم مبارک میرے نبی
لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ گنج خوشبو وہ شہر خوشبو دیہات خوشبو میرے پیمبر دی ذات خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو محبت ملک سبحان اللہ صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میری پیمبر حسن دی خوشبو حسین خوشبو جنا دل تھرتا میں اونچی سبحان اللہ حسن بھی خوشبو حسین خوشبو اے حمزہ خوشبو عباس خوشبو اے حمزہ خوشبو معاویہ خوشبو اے آل خوشبو ازواج خوشبو نبی کی ساری بنات خوشبو میرے پیمبر آخری مصرع محبت نلک سبحان اللہ خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن نکاح خوشبو